سر یہ ایک طرف کہنا کہ جی یو ایس از ان ٹاکس ود ایران، دوسری جانب یہ کہنا کہ آج رات ویری ہارڈ، بہت خطرناک حملہ کروں گا میں ایران کے اوپر، اور ہم خرگ آئی لینڈ اور دیگر جو آئل انفراسٹرکچرز ہیں ان پر قبضہ کرنے کے خواہش مند ہیں. تو یہ پیس ڈیل تو سر مجھے لگتا ہے کہ فارغ ہو گئی. پیس ڈیل تو ابھی بھی ممکن ہے، لیکن پاکستان کو اپنی ایک کوشش میں تو کامیابی ہوئی کہ یہ جو امریکہ ایران جنگ تھی یہ ایران عرب جنگ میں نہیں بدلی. لیکن چیلنج دوسری طرف سے آیا کہ اب یہ امریکہ ایران جنگ جو ہے اس کے اندر اسرائیل لبنان جو ہے وہ گڈ مٹ ہو گیا ہے، اور ایران نے جو حملے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل لبنان کے اوپر جو پچھلے چند ہفتوں سے بہت سخت بمباری بھی کر رہا ہے، فوج کشی بھی کر رہا ہے، اس کو روکتے. تو لہذا دونوں اطراف جو تھیں امریکہ اور ایران دونوں کے پاس موقع تھا، اور پاکستان نے ایک سے زائد دفعہ یہ موقع پیدا کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہ یہ ایشو جو ہے وہ کسی حل کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے. آپ کے پروگرام میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کوشش یہ تھی کہ سب سے پہلے جو معاشی معاملات ہیں یعنی آبنہ ہرمز مقابلہ ایران پر پابندیاں، اس کو کوئی پیش رفت کیا جائے. لیکن وقت کے ساتھ جو پروسیس ہوا ہے اس میں امریکہ نے بھی بعض دفعہ جب ایران نے ایک ہاتھ بڑھایا تو امریکہ نے اسے جھٹک دیا، اب امریکہ ہاتھ بڑھا رہا ہے تو ایران اسے جھٹک رہا ہے. تو یہ کوشش جاری ہے، اور مذاکرات چاہے نہ صحیح لیکن آپس میں جو ڈائیلاگ ہے پاکستان کے ذریعے وہ بھی جاری ہے. لیکن اس وقت تو چونکہ دوبارہ سے ایک فوج کشی کی اور جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن میں پھر بھی اس معاملے میں پور امید ہوں کہ یہ زیادہ چل نہیں سکتا، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے دونوں طرف سے جو فوج کشی ہوئی ہے اس سے کوئی جو کہتے ہیں اضافی فائدہ، جو ایڈیشنل بینیفٹس ہیں وہ دونوں سائڈوں کو کوئی نہیں ہوئے، کوئی اسٹریٹجک بینیفٹ ان کو ریز نہیں ہوا. صرف جو ہے وہ یہی ہے کہ پرانی صورتحال کو مزید بدتر کر دیا ہے. لیکن پاکستان اپنی کوشش جاری رکھے گا. صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر جو ہے پاکستانی قیادت کی، اعظم شہباز شریف کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی ہے، اس سے ہمیں بلکہ یہ نہیں پاکستان کی تعریف نہ صرف امریکہ کرے بلکہ کل رات تک میں جو دیکھ رہا تھا صورتحال اس میں قطر نے بڑی کوشش کی کہ وہ ان دونوں کو براہ راست بٹھا سکے، لیکن ایران نے انکار کیا. اور جب میں نے تہران میں کچھ لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ ماننا تھا کہ ایران نے اس لیے انکار کیا کہ ایران کسی اور کی ثالثی قبول کرنے کو تیار ہی نہیں سوائے پاکستان کی. تو دس سپیکس والیوم، obviously ایگری ود یو. جی خرم صاحب، میں یہ ساتھ سوال بھی لے لیں. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ خرگ آئی لینڈ پہ میں نے قبضہ کرنا ہے اور انفراسٹرکچر پہ قبضہ کرنا ہے، آبنہ ہرمز کو بند کرنا ہے، بالفرض اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو صورتحال کیا ہوگی؟ کیا امریکہ واقعی یہاں پہ کسی جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے؟ کرنے کے بعد کی صورتحال، منظرنامہ کیا ہوگا؟ جی میں شاید اس معاملے میں کچھ زیادہ کہتے ہیں کہ خوش اندیش ہوں. میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ مستقل آکیوپیشن جو ہے کسی بھی جگہ کی وہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کے اسٹریٹجک بینیفٹ نہیں ہے. یہ بھی آپ کے ناظرین سے میں نے عرض کیا پہلے کہ امریکہ اب مشرق وسطی سے تیل نہیں خریدتا اس کو، بلکہ وہ خود اب اس ساری جنگ کا بہت بڑا بینیفیشری ہے کہ اس کی جو آئل ایکسپورٹس ہیں، اس کی گیس ایکسپورٹس ہیں، ان میں بہت اچھا اضافہ ہوا ہے. اگرچہ امریکی عوام اس کی سزا بھگت رہے ہیں، یعنی جو قیمتیں بڑھی ہیں تیل کی بھی اور گیس کی بھی، لیکن یہ ہے کہ یہاں آکیوپائی کرنے سے پھر میں کہوں گا کہ کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہے. امریکہ ایک کہتے ہیں غصے میں یا طیش زدہ دیو ہے جو غصے میں آ کر ایران کے اوپر بار بار اس قسم کے دھمکیاں بھی دے رہا ہے، حملے بھی کر رہا ہے. دیکھیں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ اپنی تمام تر عسکری طاقت جو کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ہے، طاقت ان نمبرز، اس کو جو پروجیکٹ کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایران کو زیر نہیں کر سکا. اور وہ ایران جو ہے اس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ نقصان برداشت کر کے بھی نہ ہی وہ حکومت ٹوٹی ہے نہ ہی وہ قوم ٹوٹی ہے. وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اور تمام جو منطق ہے
وہ تو امن کی طرف ہے، لیکن ہم نے اس کا بھی ذکر کر چکے ہیں پہلے آپ کے پروگرام میں کہ اس میں سارا جو ایشو ہے وہ اسرائیل کا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی قسم کا امن جو مشرق وسطیٰ میں آتا ہے اس سے ایران کو طاقت ملے گی، جو عرب ممالک ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوں گے، پاکستان کو طاقت ملے گی، اور ایران کے بعد پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کا واضح ہدف بھی ہے، جس کا اعلان بنجمن نیتن یاہو ایک سے زائد دفعہ کر چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ خرم صاحب، یہ جو ٹرمپ صاحب کا جملہ ہے جس میں وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ کھرگ آئی لینڈ اور دیگر آئل انفراسٹرکچر کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، much like we have with Venezuela which is working out brilliantly for both Venezuela and the United States of America۔ امریکی صدر یہ وینزویلا کا ایران کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں، یہ کتنا غیر حقیقت پسندانہ موازنہ ہے؟ جی بہت ہی غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ وینزویلا جسے کہتے ہیں ہم روایتی طور پہ اٹس ان دی امریکن بیک یارڈ، وہ امریکہ سے ان کی جو امریکی ساحل ہے اس سے بالکل قریب ہے، اس سے وہاں جو ان کی خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے جو سینٹرل کمانڈ ہے جو پاکستان تک کے علاقے پہ دیکھتی ہے وہ فلوریڈا بیسڈ ہے، تو اس کے بالکل قریب ہے وہ وینزویلا۔ امریکہ کے پاس اپنے ہتھیار، اپنی سپلائی لائنز، سب کچھ وہاں تک پہنچانا آسان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں مزاحمت کوئی نہیں ہے اور نقصان کوئی نہیں ہو رہا امریکہ کا۔ یہاں تو واضح طور پہ امریکی جو خود بھی امریکی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کے تمام جو ہواری ہیں مشرق میں بھی اور یورپ میں بھی ان کا نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کے اوپر بہت دباؤ ہے۔ لیکن یہاں اب ایز یوزول یہ بھی دیکھا ہے کہ لیڈروں کی پناہ جو ہے ان کے آگے آ جاتی ہے، لیکن حالیہ ہفتوں میں میرے خیال میں اسرائیل نے جو جس قسم کا ایکشن لبنان میں کیا ہے اس نے ایرانی لیڈروں کو اس بات پر پش کیا ہے کہ وہ صرف امریکہ سے جو ہے وہ کوئی معاملہ نہ کریں، کہ جب تک اس میں اسرائیل کو شامل کر کے وہ گارنٹی نہیں دی جاتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ایران کے لیڈران کہ ان کے جو واضح مفادات ہیں لبنان میں اور حزب اللہ کے ذریعے اس کو نقصان پہنچے گا۔ میرے تو خیال میں شاید ان کی یہ ایک زیادہ سختی ہے اس موقف میں، انہیں ڈیل کر کے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن اسرائیل کی جو ایک یونیک پوزیشن ہے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے کیا کہنا چاہیے ایجنٹ ہونے کے حوالے سے یا امریکہ کی آؤٹ پوسٹ ہونے کے حوالے سے، اس کا وہ ابھی تک فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بنجمن نیتن یاہو کا نہ صرف جنگی مقصد بلکہ سیاسی مقصد بھی اس جنگ سے حل ہو رہا ہے، جس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب تک وہ جنگ کر رہے ہیں ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز کے بادل منڈلا رہے ہیں اور آئندہ چند مہینوں میں الیکشن بھی ہے، وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ خرم صاحب، یہ میں دیکھ رہا ہوں انڈین وزیر ہیں برائے آبی وسائل سی آر پاٹیل، یہ کہہ رہے ہیں جی یقینی بنا رہے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ بھی پاکستان نہ پہنچے، اور اس کی نریندر مودی کی انسٹرکشنز کے مطابق جو ان کے وزیر داخلہ امت شاہ وہ ذاتی طور پر اس معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہماری اپنے مسائل اپنی جگہ، لیکن یہ سی آر پاٹیل نے سی آر پاٹیل نے یہ بات ایک سال پہلے بھی کی تھی، جب ہندوستان نے نیا جو سندھ طاس معاہدہ تھا اس کو ان ایبینس ڈالا تھا، اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی، اور اس وقت بھی پاکستان کا اگر آپ کو رد عمل یاد ہو، وہ ناظرین کو یاد کرانا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، جو سب سے اعلیٰ ترین فورم ہے پاکستان کے سیکیورٹی کے ایشوز فیصلے کرنے کا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی طرف سے پانی کو روکنے کی یا ڈائیورٹ کرنے کی کوئی بھی کوشش اقدام جنگ تصور ہوگی۔ تو اس سے جو سی آر پاٹیل کا جملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان ابھی بھی جنگ کا جو ڈھول ہے وہ بجا رہا ہے، اور اسی لیے پاکستان جو ہے وہ سختی سے اس کا جو ہے وہ سدجواب بھی کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان کو حالیہ دنوں میں بہت سپورٹ حاصل ہوئی ہے بین الاقوامی فورمز میں بھی، کیونکہ اب جو کورٹ آف آربیٹریشن ہے اس کی طرف سے اب 3 فیصلے آ چکے ہیں، 2 پچھلے سال آئے تھے اور ایک ابھی مئی کے مہینے میں آیا، جس نے بار بار اس کا اعادہ کیا ہے کہ ہندوستان سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ان ایبینس نہیں ڈال سکتا، پاکستان حق پر ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر جہاں ہندوستان نے ان تمام پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی آپ بائیکاٹ کر بھی لیں لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ختم نہیں ہوتی، تو ہندوستان کو بہت نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ اور ابھی 3 دن پہلے ایک فرانس کا جو سب سے موقر اخبار ہے لموند،
اس نے اس پہ بڑا ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ پاکستان کے موقف کی تائید کی. یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان کے حق میں لکھ رہے ہیں. جو پاکستان کا موقف ہے اس نے اختیار کیا ہے کہ ہندوستان نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے, وہ ایک بامب ہے. اور آئی تھنک جو اہم بات اس مضمون میں لکھی گئی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کے پاس جو ایبلٹی ہے, جس کی طرف پاٹن صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں, کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پانی روک لیں گے. بعض دفعہ انہوں نے ابھی پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا, زیادہ پانی چھوڑ کر بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا. ایک ڈبل بامب ہے کہ آپ پانی روکتے بھی ہیں, اور جب اگر ضرورت ان کو ہو تو زیادہ پانی چھوڑ کر بھی پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں.